اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا قاضي الحاجات اقضِ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا وأمراض المؤمنين والمؤمنات. اللهم انزل من السماء رزقا مباركا. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم وفقنا لما تحب وترضى للنبي وآله بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اپنے اپنے گناہاں دی بخشش اور انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ والد شبیر وشبر زینت مسجد والمنبر امیر المؤمنین. صلوات. الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ الطاہرہ زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ مخدومۃ المظلومۃ المحرومۃ انحق میراث ابیہا سیدۃ النساء العالمین. صلوات. الصلاۃ والسلام علی حسن الامیر المسموم وعلى حسین الغریب المظلوم المقتول مذبوح من القفاء في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني سلام. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اولیائی و اوصیائی و خلفائی من بعدی اثنا عشر
اولهم اخی وآخرهم ولدی صلوات بعد سید الانبیاء عالم انسانیت جری ہستی سب تو زیادہ عالم، سب تو زیادہ متقی، سب تو زیادہ بہادر، سب تو زیادہ زاہد ہوئے مکتب اہل بیت ایسی شخصیت کو امام آتے ہیں۔ میں یقیناً اس بات تو آگاہ ہاں کہ صبح تو مجلس شروع ہوئے تھے تھوڑے مرجھائے ہوئے چہرے تھوڑی تھکاوٹ دے اتے بہترین دلیل نظر بیان دن۔ میں بڑی جلدی تھوڑی زحمت ختم کر لے ساں۔ مکتب اہل بیت ہر کہیں کو امام نہیں تسلیم کیتا ویندا، بلکہ امامت دا کوئی نہ کوئی معیار ہے۔ یری ہستی بھی اس معیار دے اتے پوری اتردی ہوئی نظر آئی۔ امام جعفر صادق دے پیروکاراں اس کو اپنا امام تسلیم کیتا۔ سب تو پہلے اساں امام اس شخصیت کو مندے ہیں جن دے بارے انہاں تو پہلے آون والا نمائندہ یعنی یا سید الانبیاء یا باقی آئمہ دے وچوں پہلا امام انہاں دے بارے واضح نص بیان کرے، لوگوں کو دکھاوے جو میرے بعد فلاں شخصیت تھوڑے واسطے ہادی رہنمات امام ہو سی۔ اگر سید الانبیاء دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، ایک نہیں بلکہ بہت سارے مقامات دے اتے زہرا دے بابے نے اپنے بعد آون والے آئمہ دی طرف رہنمائی کریں دے ہوئے لوگوں کو بہت کچھ بیان فرمایا۔ ایک مقام دے اتے حضرت نے اس رنگ دے وچ بیان فرمایا، ان اولیائی و اوسیائی و خلفائی من بعدی اثنا عشر، فرمایا کہ میرے بعد آمن والے میرے اولیاء، میرے اوصیاء، میرے خلفاء دی تعداد 12 ہو سی۔ اولہم اخی و آخرہم ولدی، انہاں 12 دے وچوں پہلا میرا بھیرا ہو سی، آخری میرا بیٹا ہو سی۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ دا نبی ذرا اے بیان کرو، من اولہم من اخوکا، انہاں دے وچوں جرا پہلا جرا تھوڑا بھیرا ہو سی او کون ہو سی؟ حضرت امیر دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہوا علی ابن ابی طالب، انہاں 12 وچوں پہلا میرا بھیرا علی ہو سی۔ توجہ ہے نا؟ بس سنی رکھو، بولو نہ بولو تھوڑی مرضی، میں تو کو ہلیندہ نہیں ہاں۔ توجہ دے نال جو کچھ میں عرض کراں ذہن دے جگہ دے سو، پہلا میرا بھیرا علی ہو سی۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھیا گیا اے اللہ دا نبی ذرا اے بیان کرو، من آخرہم من ولدک، انہاں 12 دے وچوں جرا آخری جرا تھوڑا بیٹا ہو سی او کون ہو سی؟ حضرت نے انہاں جملہ دے نال ارشاد فرمایا، هو المہدی القائم بہی یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، فرمایا او نرجس دلال مہدی ہو سی، اس دے ظہور تو پہلے دنیا ظلم، زیادتی، بربریت، بے انصافی نال پور ہو سی، جداں نرجس دے لال دا ظہور ہو سی، اللہ اس دے ظہور اور وجود دی برکت نال اس کائنات کو عدل و انصاف دے نال پر کر دے سی۔ اگر میں
اپنے تھکے ہوئے مجمع کو کچھ ابیات مزید بیان کرن واسطے دوسری روایت دا سہارا گھنا تو حضرت نے دوسری روایت دے وچ کچھ اس طرح بیان فرمایا، اسمہ اسمی، اس 12ویں دا نام میرا نام ہو سی، کنیتہ کنیتی، اس دی کنیت میں مصطفیٰ والی کنیت ہو سی، شمائلہ شمائلی، اس دا کردار میں مصطفیٰ دا کردار ہو سی، من صدقہ فقد صدقنی، جائیں مہدی دی تصدیق کی تھی اس میں مصطفیٰ دی تصدیق کی تھی، من کذبہ فقد کذبنی، جس نرجس دلال کو جھٹلایا اس میں مصطفیٰ کو جھٹلایا۔ اگر میں تیسری روایت دا سہارا چگھنا تو حضرت نے اس حد تک جملے چا بیان فرمایا من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے بھی نرجس دلال دے وجود دا انکار چکیتا، اس دے ظہور دا انکار چکیتا، فقط مہدی دے خروج دا انکار نس کیتا بلکہ پوری شریعت محمدیہ دا انکار کر چھوڑس۔ توجہ ہے، سب تو بنیادی بات پہلے والی ہستی کوئی نہ کوئی نس قائم کرے۔ دوسری بات ذرا ذہن دے وچ، ظاہر ہے میں تھوڑا زیادہ پریشان نہیں کرنا ہی، میں تھوڑا تھوڑا کرے سا۔ دوسری گل میری ذہن دے وچ جگہ دے سو، اساں امام اس کو مندے ہیں جیرا ما کان اور وما یکون دا علم رکھدا ہوئے، جے کو اللہ اس بات کو ذہن دے وچ ضرور جگہ دے ونی، ذاتی علم فقط اللہ واسطے ہے، کل کائنات دا علم فقط اللہ واسطے ہے۔ امام ہوندے جے کو اللہ اتنا علم عطا کرے، اللہ دے دیتے ہوئے علم نال امام جاندہ ہوئے جو اس دنیا اچ پہلے ہویا کیا ہے وقت ہونا کیا ہے۔ اگر بھری کائنات نگاہ دوڑاؤ اور شیعہ سنی کتب دا مطالعہ کرو، احادیث دا مطالعہ کرو، روایات دا مطالعہ کرو، تاریخی شواہد اکٹھے کرو، پوری کائنات دے وچ او ہستیاں جنہ سابقہ حالات تو بھی لوگوں کو مطلع کیتا ہوئے، آمن والے حالات دیاں بھی خبریں دیتیاں ہوئے، بعد سید الانبیاء اللہ دی بھری کائنات یا علی نظر آندے یا علی دے 11 معصوم پتر نظر آندے۔ بہار الانوار ہے، بات ذہن وچ رکھنی، پہلے حالات دیاں خبراں بھی دتیاں ہوون، آمن والے حالات دیاں خبراں بھی دتیاں ہوون۔ بہار الانوار ہے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 27 دے بالکل آخری 17 تو یہ حدیث شروع ہے۔ ہک علی ایسی شخصیت ہیں جرے لوگوں کو پکار کے آکھ رہے ہیں، آؤ لوگو علی تھوا کو اس زمانے دیاں باتاں سناوے جدہ اللہ ہائی اور کوئی شے نہیں، کان اللہ ہو ولا شیء معہ۔ میں امیر المومنین دے علم دے ایک جھلک تھوڑے سامنے ذرا تھوڑی تھکاوٹا دور تھی وجہ نوات میں چند جملے میں صاحب دی عرض کراں۔ کان اللہ ہو ولا شیء معہ، اللہ ہائی اور کوئی شے نہیں، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ حیوان ہن، نہ انسان ہن، نہ چرند ہن، نہ پرند ہن، نہ دن ہا، نہ رات ہے، نہ سبزہ ہا، نہ نبات ہے، نہ اجالا ہا، نہ اندھیرا ہا، کوئی شے نہیں، نہ سردی نہ گرمی۔ کان اللہ ہو ولا شیء معہ، اللہ ہے اور کوئی شے نہیں۔ حسنین دا بابا ذرا اے بھی بیان کرو جو اللہ نے اس مخلوقات دی خلقت دی ابتدا کی میں کی تھی، اور اس سے بندے نال میری بات ہے ذرا جاگتا بیٹھے اور توجہ مجلس سے آزادی طرف ہے۔ حسنین دا بابا اے فرمائندہ ہو یا نظر آندے، اول ما خلق اللہ
نور حبیب ہی محمد سب تو پہلے اللہ نے بطول دے بابے مصطفیٰ دے نور نو خلق فرمایا. فقام ذالک النور بین یدی اللہ، نور مصطفیٰ ذات احدیت دے سامنے کھڑا ہویا. فینظر الیہ، ذات احدیت نے نور مصطفیٰ دا نظارہ کیتا. سندے رہندے ہو نا جو محمد جن دی تعریف خود اللہ کرے، نور مصطفیٰ تو دیکھ کے اجا کائنات دی خلقت دی ابتدا پہ تھی دیئے اللہ نے زہرا دے بابے دی تعریف کی تھی. پہلا جملہ ارشاد فرمایا عبدی انت المراد، او میرا مصطفیٰ میرا ہدف تے مقصد تو ہے. کسی اور مقام تے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، تے کو خلق نہ کر رہا ایک کائنات کو خلق کرن دی ضرورت بھی نہیں، میرا ہدف تے مقصد تو ہیں. دوسرا جملہ عبدی انت شافع او یوم المحشر، او میرا مصطفیٰ قیامت دے دن گناہگار لوگاں دی شفاعت کرن والا بھی تو ہیں. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا عبدی انت اول مخلوقی، او میرا مصطفیٰ میری سب نلو پہلی مخلوق بھی. توجہ ہے، ایک بات کسی اور طرف لمبی ہو ویسی میں اے عرض کر رہا ہم امام وہ ہوندے جیرا جاندا ہوئے جو اس کائنات اللہ دے دیتے ہوئے علم نال. اے بات ذہن وچ رکھنی ہے، اللہ دے دیتے ہوئے علم نال امام جاندا ہوندے جو اس کائنات وچ پہلے ہویا کیا ہے. تے وقت اگر گھبراندے نہیں پے میں ایک سادہ جیا مثال دا سہارا گھن کے اے وی دسی ونجا جو امام کیویں جان دے جو وقت ہونا کیا ہے. صلوات پڑھو والے محمد دی ذات تے. میں اس مطلب دے ہوتے انتہائی سادہ اور عام بات تو سہارا گھن کے تھوڑے تک کے بات پہنچانا چاہنا. تساں کئی دفعہ سنا ہو سی میدان جنگ ہے، امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں، حضرت دا کوئی ساتھی بھی نال جنگ کر رہے ہے. تو اس ایک سوال کیتے ایو ہی آکھن لگا یا حضرت ذرا اے بیان کرو نا جو آئی دی اس جنگ دوی تساں کتنے بندے مارن. حضرت امیر تعداد رسوی جو میں اتنے بندے مارے. آکھن لگا مولا تساں تو بڑے بہادر مشہور ہو تے بڑے دلیر مشہور ہو تے بڑے شجاع مشہور ہو، بندے تو میں بھی اتنے مار رہے ہیں جتنے تساں مارن. یہ فضیلت کیسی، بہادری کیسی. حضرت نے فرمایا خاموش، تیری جنگ تے علی دے جنگ وچ بڑا فرق ہے. تیری تلوار تے علی دی تلوار وچ بڑا فرق ہے. تیری کلائی دی طاقت تے علی دے بازو دی کلائی دی طاقت وچ بڑا فرق ہے. بات ذہن دے وچ رکھنے امام جاندا ہوندا ہے ہویا کیا ہے، امام جاندا ہوندا ہے جو ہونا کیا ہے. اگر لگا مولا فضیلت کیسی، بندے تساں بھی اتنے مارن جتنے میں مارن. حضرت امیر اس دے طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا صبح تو جنگ شروع ہوئی، تیرے سامنے جیرا آندا گیا تو اپنی تلوار چلائندا گیا. علی ہر تلوار تو پہلے، ہر تلوار چلاون تو پہلے علی اینک کے امامت لائیے سامنے آوان والے دی. اگر ہزارویں پشت چی علی کو مومن نظر آئے علی بچائندہ گیا ہے. اللہ میں ایک بئی صفت امام دی عرض کر چھوڑا میرے خیال ہے توجہ کر رہے ہو. مکتب اہل بیت امام کو آدن یکلم الناس بکل لسان، جرا لوگا نال ہر زبان وچ گفتگو کر جاندا ہوئے. یہ تو فرق ہے امام تے غیر امام وچ. اے پارا چنار دا کوئی پٹھان آ کے تا تقریر کرے ادھے بندہ کو سمجھ کوئی نہ آسی. امام وہ ہوندا ہے سرائکی والے دی سرائکی سمجھے،
اردو والے دی اردو سمجھے، فارسی والے دی فارسی چ گفتگو کر جاندا ہوئے، عربی والے دی عربی چ گفتگو کر جاندا ہوئے۔ اور امام اس دنیا تے نہیں سکھدا، امام اللہ دی یونیورسٹی دے وچوں پڑھ کے آندے۔ اور میں عرض کراں 10ویں آقا 6 سال دا سن ہے، دشمن خائف ہے، جاندا ہے جو اس گھرانے دی شان و شوکت، عظمت، جلالت، قدر و منزلت تو آگاہ ہے۔ انہوں نے پروگرام بنایا جو حالے 6 سال دا بچہ ہے، دستار امامت سر دے اتے آ گئی۔ اتنی بڑی ذمہ داری، توجہ میرے پاس راوے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، حالے اے بچہ 6 سال دا سن تربیت دے مراحل دے وچ ہے۔ ایسا اقدام اٹھایا جائے، کسے نہ کسے استاد اور مربی دا انتظام کی ونجے کہ جیرا اس بچے دی تربیت کرے، باقاعدہ ماحول ایو جیاں میسر ہوئے، علیحدہ مکان ہوئے، علیحدہ کوئی معلم اور استاد مربی ہوئے، وہ اس بچے دی تربیت کرے کہ جدہ یہ بچہ جوانہ تھیوے اپنے مکتب دے عقائد اور نظریات بھول ونجے، حال 6 سال دے تربیت دے مراحلیں اپنے بھول ونجے تے سادے نظریات دا پرچار جوانی دے عالم میں چاہ کے کرے۔ وہ باقاعدہ اس دے واسطے انتظام کیتا گیا، ایک علیحدہ مکان دا انتظام، کسی اور کو آون دی اجازت بھی کوئی نہیں۔ 6 سال دا سن 10ویں آقا دا، ایک استاد اور مربی دا بندوبست تے کچھ عرصے دے بعد میں عرض کیتا ہے امام وہ ہوندے جرا دنیا دے استاداں کول نہیں پڑھدا، الہی یونیورسٹی دے وچوں پڑھ کے آندے، اللہ امام دے سینے دے وچ علم منتقل فرمائندے۔ امام دے واسطے جدا استاد دا بندوبست کیتا گئے تے کچھ عرصے دے بعد کہیں بندے پوچھا چاہ اس استاد دے کول جو او ہاشمی غلام ہاشمی جرا بچہ ہے اس دا کے بنے ہے؟ جواب چاہتا ہے اس کو ہاشمی غلام نہ آکو تا ہاشمی سردار نظر آندا ہے۔ اگر نہ تیری ڈیوٹی یہ ہے جو تو اس بچے دی تربیت جرا بندہ جاگتا بیٹھے اس نال میری بات ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے جو تو اس بچے دی انج تربیت کر، جوانا تھیوے اپنے عقائد نظریات چھوڑ کے سارے نظریات دا پرچار کرے۔ اس ویلے استاد جرا ہے اکچ اک پا کے آدھے خاموش، یعلم الناس یظن الناس انا اعلمہم، لوگ اے گمان کریں دن جو میں تعلیم دے رہے ہیں، میں سکھا رہے ہیں، میں پڑھا رہے ہیں تے او بچہ پڑھتا پیے۔ حقیقت ہے جدہ میں ون کے او دے سامنے باہواں او استاد نظر آندے، میں شاگرد نظر آندہ۔ 6 سال دا بچہ، میں آنا کالج یونیورسٹیاں دے وچ ونجن والے نوجوان میرے سامنے تشریف فرما ہن، یہ لوگ اعتراض کریں دن امامت اتنی بڑی بھاری منصب، اتنی بڑی بھاری ذمہ داری یہ کیویں ہو سکتا ہے جو 6 سال دے سن دے وچ؟ توجہ ہے، میں ادا تدی اس مشکل کو حل کیتا ہے تیرے مکتب دے علماء نے قرآن دیاں تفسیراں لکھ کے انہاں دی اکھ اک پا کے آکھ اللہ دے قرآن دے مطابق 3 دیاں دا بچہ نبی ہو سکتا ہے، 6 سال دا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام او ہوندے جیرا ہر زبان دے وچ گفتگو کرنا جانتا ہوئے۔ یہ 6ویں آقا ہن پتہ لگے جو ایک ترکی قافلہ شہر دے باہروں بھی آویندے، حضرت نے اپنے ایک غلام جنا دا نام بعض لوگاں نے ابو ہاشم لکھے، اس کو حکم دیتا جو میرے کٹھے اس ترکی قافلے دے لوگاں نال میں ملاقات کرنی ہے تھے آ۔ اے بندہ آدھے صحابہ امام دا کہ جدا سب پہنچے ہیں نا، حضرت نے توجہ ہے، میں بہت جلدی ختم کرنے والا، حضرت نے ایک ترکی غلام نو اشارہ کیتا، وہ غلام حضرت دے قریب آیا تے میرے آقا اس دے نال محوے گفتگو ہوئے۔ اکھن لگا جدا حضرت اس دے نال گفتگو کر رہے ہیں نا، معلوم ہی میں ہے جی میں کوئی لمبے عرصے تو دوستی ہوئے۔ حضرت کچھ پوچھ دے پہن اور دسیں دا پیے۔ اکھن لگا میں ترکی ناہم جاندہ تے او غلام تھوڑی تھوڑی عربی جاندہ ہے،
میں عربی دے وچ اس دے اتے سوال کیتے تھوڑی جیاں دیر گزری ہے نا وہ غلام میں حضرت دے قدمہ دے اتے جھڑ پیے تو وقت اٹھی کے کہیں لے سجا ہاتھ چم دے تھی کہیں لے کھبا ہاتھ چم دے میں عربی چودہ اتے سوال کیتے بندے خدا آخر کی وجہ ہے کیوں اتنا جلدی اس شخصیت دی عظمت دا تو قائل تھے گئی ہیں ادھی قدر و منزلت دی تے کو سمجھ آ گئی ہے اوملے او دیکھ کیا دے کیوں میں اس دی عظمت دا قائل نہ ہواں اس ہستی میں کو اس نال پکارے جیندہ علم سوائے میرے ابے دے اور کہیں کو نہ ہی اندازہ کرو کیسے اللہ نے ہادی اور رہبر عطا کیتن بس بڑا خرچ ہوئے سادات دا دین تے لٹیاں نی زہرہ دیاں دھیاں کٹھن بطول دے پتر شام پہ تھی دیئے تم وسدے گھر نہیں چوال ویسے مقتل پڑھو نا ایو ویلا ہی کربلا دا جنگل ترے دیاں دیاں تسیاں زہرا دیاں دھیاں تے زخمی حسین آ کھڑے قائد ملت جعفریہ خدا لمبی زندگی عطا کرے اوپے فرمائیں دے ان جو خیمے دے باہروں آ کے پہلے داخل تھی ہے نا حسین نظرہ الہ خیام اصحاب ہی پہلے صحابہ دے خیمہ تو ڈٹھے فرآہا خالیتن خالی نظر آئے نس جدہ خالی نظر آئے نوت حسین بھراما دے خیمہ تو ڈٹھے ڈا محرم ہوئے 20 سفر ہوئے تو سن ڈٹھا ہو سی نا شیعہ دے چھوٹے چھوٹے بچے سر دے ہوتے کالے رنگ دیاں پٹیاں بن کے چھوٹے چھوٹے علم عباس دے ہتھی چاہی ودے ہونن میں سوچیں دا رہی ہاں اتنے تک جو آخر چھوٹے چھوٹے بچے کیوں اتنا علم چاہیں دن لیکن جدہ دی دمت تو ساکبہ دے وچ پڑی ہے نا میں روایت کوئی ایڈا مان ہی نا حسین کو عباس دے وط عباس دے خیمے دو ڈٹھس خیمہ خالی وط پتران دے خیمے دو ڈٹھے اکبر نظر نہیں آیا قاسم دا خیمہ ڈٹھے خالی آغاز پہ پڑھ دیان اس خیمے دو ٹرن جتو ستا ہویا ہائی نا بستر بیماری تے سجاد میرا پڑھنا بہت سوکھ ہے تھوڑا سننا ہی بڑا آسان ہے میں بالکل سمجھنا جو تو سارے نہیں دا تھکا ہوئے لیکن ذرا ذہن گھنوائی نہ کر والا جاندہ ذکر میں پیا کرے نا تو رو رو کے تھکائیں اے لاشاں چاچا تھکے کہیں ویلے پتران دیا لاشاں کہیں ویلے بھیراما دیاں جدہ سجاد دے خیمے دو ٹھر رہے نا غریب پہلا دیں سجاد بابے دی داڑی خون چرنگین ڈٹھی ہے سر تو لے کے پیران تے زخمی ڈٹھے نال بیٹھی اس پھپھی ای بیٹھی ہے عیادت واسطے میں دا پتہ نہیں اون بیمار دی کیویں پہ نبھ دی ہے یہ را ترے دیاں دا تسہی ہے پہلا دیں بابے کو آندہ ڈٹھے آدھے پھپھی اممہ سن دی نہیں الا صدرک میں کو ذرا سینے دا سہارا دے بلہانا کیوں سجاد بیماری ود گئی ہے غریب دا ٹھڈا سا ہی نکل گئی ہے دیکھ کیا دے ان ابن رسول اللہ قد اقبل او دیکھنا رسول دا پتر بھی آندے زخمی بہوئے میرا بابا وقت دا امام میرا دل آدھے جو میں اٹھی کے دے اپنے بابے دا استقبال کرا جدہ غریب خیمے چاہے نا پہلا سوال کی تے بابا یہ داڑی خون چرنگین کہیں کی تھی
زخم اتنے ہن خود اندازہ کرائے بات لمبی نہ ہو ونجے علماء لکھیے غریب دے جسم دے اوتے زخماں دی تعداد کوئی آدھے حسین دے جسم تے 300 زخم آئی کوئی آدھے 450 زخم آئی کوئی آدھے 900 کچھ آدھے 1000 بعض علماء یہی لکھے جو 1950 زخم آئی اور میں آدھا بندہ اپنے آپ کو سڑیندہ مومن ہے تے وہ دی ہے نہ نکلے جدہ پاکستان دے محقق سعادت الدارین دے مصنف نے قلم اٹھائیے نا ایویں لکھ دے این زخمہ دی تعداد 300 1000 1950 آخر دے قلم رکھ چھوڑی نے ایو کو جا دن بطول دا بچڑا جائیں بھی تعداد لکھیے نا انہاں دی اپنی تحقیقے میں قلم رکھیں دا پیاں تعداد نہیں لکھ دا تعداد معلوم تاں ہویا جو جسم تے کوئی جا خالی ہویا دنیا دے غم میں چنروں میں سمجھ گئے ہو تعداد معلوم تاں ہویا جتے کو ماران اللہ کوئی ہک ہویا ماران اللہ ڈھیرن زخمی حالت جائے نا بابا اے حالت کہیں بنائیے سجاد نانے دی امت دے احسانینی پہلا سوال کی تس جملہ میں پہلے آکھے کوئی ایڈا ماڑا ہی نا عباس تے ادھے ہیں بابا اے حالت جو بن گئی ہے اینا امی یل عباس میرا چاچا غازی کن گئی ہے سجاد چاچا مارا گئی ہے اینا زہیر بریر حبیب مسلم ہک دا پچھڑا آئے حسین دسیندہ آئے کوتیلا سارے مارے گئے ان جملے حافظ حسنین مرحوم دن وہ فرمیندے ہیں جو آخر تے کوئی ایو جیاں سوال کیتے نا جدہ پچھے نا اینا اخی علی شن الاکبر جندے جوان بھیرا ہن جدہ پچھے نا جو نانے دی شکل اللہ علی اکبر کن گئی ہے حافظ فرمیندے ہیں کوئی ایڈا زخمی حسین مجبور تھی ہے نا کہیں لے بیمار دو دے دے کہیں لے زینب دے موہ دو دے دے رو کے یہ کو جاتا ہے کہیں دا پوچھیں میں کہیں دا دسے ساں یا تو بچ گئی ہیں یا میں تیرا زخمی بابا میری ساری فوج مک گئی ہے میں تے کو دستار بناوان آیا جدہ سنے سنا میری فوج مک گئی ہے آدھے پھوپھی اماں الیہ بالسیف والعصا میری تلواری چاہ دے ہائے جملے کون سمجھ سی میری تلواری چاہ دے میرا عصائی چاہ دے کیوں سجاد ادھے بابا میں ہاں بیمار میں عصا دا سہارا گنساں تلوار نال تیری حفاظت کرے ساں تیرا بچہ جو کوئی نہیں ٹھڈا سا بھر کے غریب آدھے تیرا جہاد ات نہیں تیرا جہاد اگھائیں بابا ذرا پتر کو سمجھائیں نہیں میں آدھا کربلا دے جنگل چلا جانے کیویں دسا ہو سی تیرے نال پردہ دار ہو سن کھلے ہوئے وال ہو سن کوفہ تے شام دے بازار ہو سن بے غیرت لوگ ہو سن نچ نچ کے اکسن باغی دیا بھیڑا آ گئی اللہ تیرے ادھیاں دے برکے سلامت رکھے بس میں مقامہ علماء فرمیندن انہیں جملہ سن دے پیا وینا کل میرے تو پہلے میاں والی گلن خیل چاہا محی الدین کاظم صاحب یہ جملہ پڑھے وہ فرمیدن کہ علماء فرمیدن ہر وقت دو شہادتہ نہ پڑھو یا شبیر دے علی اکبر دے مسائب یا زہرا دے پتر دے مسائب وہ فرمیدن متا کوئی بیان بندہ کہیں دیہان اچ بیٹھا ہوئے یہ تا بطول فرمائش کی تھی انا علامہ مجلسی کو میں کو سنا میرا پتر ٹریا کی میں ہے میری اندھیاں ٹورا کی میں ہے زخمی حسین بچہ کوئی نہیں کہیں لے سجے ٹر دے چھوٹے بال نالن اگر انہاں علماء دیا کتابہ پڑھو نا جنہاں مقتل تے تحقیق کی دیئے وہ فرمیندن علی اکبر تو اذان تو لے کے غریب دے سجدے تک علماء اندازہ لائے جو اوکھا ویلا کے رہی ظاہر ہے پتران دیاں لاشا چاونا بہو اوکھے بھیراواں دے کٹے ہوئے بازو چاونے بہو اوکھن چھیاں مہینہ دے پتر دے گلی چو تیر چھکنا بہو اوکھے
لیکن علماء فرمائے ہیں سب نالوں اوکھا ویلا او ہئی جدا حسین زخمی حسین خیمہ دی آدھی ٹردہ ہی نا کوئی یتیم دامن پکڑ کے آدائی میڈا بابا کن گئی ہے، کوئی آدھا ہی میڈا بھیرا کن گئی ہے، کوئی آدھا ہی میڈا چاچا کن گئی ہے، رو کے ایو کو جادائی سارے مارے گئے نا میڈا بچہ کوئی نہیں۔ اتھائیں بھین دے کل منگس پرانا لباس ای تینی بے سو بن عتیق اما دی جائی میں کو پرانا لباس چاہ دے۔ میں آدھا سفران تے ونجانا لے لوگ بیٹھے ہو سو بھینی بھیراواں دے تن تے پرانے برداشت نہیں کریں دیا۔ میرے قبلہ نے سعادت دارین اچھ لکھے کوئی ہک لباس تا نہیں، علی دی تھی ترائے لباس چاہ کے گھنائیے، پہلا لباس واپس کیتے اما دی جائی اے فاخرانہ لباس ہے جندہ اکبر جیاں پتر مارا ونجے او ایو جیاں تا نہیں پہندے، دوجہ لباس واپس کیتے اما دی جائی اے تنگ جامع شریف نہیں پہندے، تریجہ لباس تھکے ضرور بیٹھے ہو، میں آدھا جملہ سمجھ گئے دا تھوڑی بڑی عبادت ہو ویسی، آدھی چاہی زخمی حسین ساری رات دا جاگ جاگ کے تھکاو یہی ہے، لاشاں چاچا کے تھکاو یہی ہے، احتنا ہو من کل جانبن ارد گرد ہن غریب دیاں تسیاں بھیڑا تے دھیاں ایمیں بہندہ علماء فرمائدن جالسا علل عرض مٹی تے بہ گئی ہے حسین، تلوار چکڑیس اس سے پرانے کو ٹکڑے بیٹھا کریں دے، خرکہو ومزکا۔ میں آدھا تیری ایمانی محبت ہے 1400 سال بعد سن کے تو رو پیئیں تے جیری بھینڈ کری دے دی آئی پوچھتا ہو سی منگئی پرانائی وچا کیوں کرے نہیں دس ہے اممہ دی جائیے کرائے دے لوگ ان لٹ پہ ونجنیے متا چھوڑ دے میں میری لاش تے آمڑی زیب تن کی تے اتھے بیا لباس ان کوئی تا چھوٹیاں دھیاں آلے بیٹھے ہو سو بس میں 17 مسائب دیا بچائی کھڑا ان جنتے ویندے نا حسین دھی نالے چھوٹی دھی نالے پرددار بلیندے رہن دھی چپے چھوٹے بچے بلیندے رہن دھی خاموشے سارے بلیندے رہن دھی خاموشے اتنا ہک عرب مورخ نے لکھے موقع ملے نا ایویں بابے دا دامن نپی ودیے موقع ملے تا سامنے والا دیئے تر تر کے پیو دے مہدو دے دیئے جدا حسین دروازے تے آئے نا تیرے گھاری چھوٹیاں دھیاں حسین بابے دی آباد دامن چھوڑے ایویں چھوٹے چھوٹے ہتھ بن کیا دیئے یا آبتے استسلمت للموت بابا ایو کوئی دسا تو ہی مرن پیا وینے میں کہ پڑھا تو کہ سن سے کہ جواب دے وے سیدہ دے کیف لا یستسلم للموت من لناصر لہو ولا معین ہیں سکینہ جیندہ بچہ کوئی نہ ہووے مرن نہ ونے تکن ونے تسی ہے نا پانی نس منگا ذرا دیکھنا اللہ کیو جیاں دھی تے پیو دی محبت بنائیے اکبر پانی منگے سکینہ نہیں منگا قاسم منگے سکینہ نہیں منگا ہتھ بن کے آدھیے جے ویندی ہیں نا ہکا منت چلا ردنا الہ حرم جدنا ساکو تا مدینے پہنچائی وان ان سن سو سارے نوے خان نوہ پڑھ دن مرسیہ خان مرسیہ پڑھ دن اور اس علاقے لیا میرا دل لا دے میں اوہ نوہ چا سناواں جرا حسین آپ پڑھے غیرت مندو تھوڑے آنسو آوے سن میرے حق کی دعا چا کرائے علماء فرمائے دن ایمیں تسی دھی کو چائس ایو کچھ بیٹھا دے لہ تورے کی قلبی بے بکائے کے یا حسرتن سکینہ میرا آخری ویلے مت منت لا دکھے وین کر کے میرا دل نہ دکھا میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے سکینہ شریف پیو دھیاں دا رونا برداشت نہیں کر سکتے سکینہ دکھے وین کر کے میرا جگر نہ دکھا میں کو بھیراواں دیا موتا تیار ہو کھڑے آئے میدان بس وین سناواں یہ جملے وہ سمجھ سن جرے کربلا دے زوار بیٹھے ہو سن بڑے فاصلے تے ہے مقام نخیلہ بھاویں جو تسا ہے نا ایڈی سونی جنگ کی تھی نا زہرہ دلال
میدان فوجاں چھوڑے مقام نخیلہ تک تاریخ دیے جو فوجاں پہنچیں کھڑ کے اچھے آواز چاہتا آئی آؤ میرے نال کھڑ کے لڑو تسا میرے پتر مارن آؤ مقابلہ کرو تسا میرے بھیرا مارن یہ ایک آواز آئی ہے میں آدھا اس آواز زہرا دوہڑا اجڑنا ہا آواز بلند ہوئیے وعدہ پورا کرو ان تلوار نے آمچ بند ہوئیے گھوڑے دی گردن تے تھپکی ماری ہے بس کربلا دی جنگ مک گئی ہے گئیوں یا فوج والبین 4000 تیر اندازے جے تیر دا نشانہ بنائے کوئی تیر ودا مرند ہے کوئی پتھر ودا مرند ہے کوئی نیزے ودا مرند ہے مارنا لے ڈھیرین مریوان اللہ زہرا دا پترائی اللہ گواہی نے حکمی نے پتھر مارے پیشانی پھٹ گئی اباد دامن ودھائے جو خون صاف کرا اللہ حرملت لعنت کرے تیر مارے جیندی اترے نو کہان غریب دے سینے چھ لگائے اگے ہر تیر حسین چھگندائی کوشش کی ہے تیر نہیں چھک سگا پچھو علماء تو وجہ کیا ہے علماء فرمیدن تیر دیا کنڈیاں مڑیاں ہوئی آئے غریب چھکین دہائی جگر وحران دہائی زہرات پتر زین زلجنات پیشانی ٹھیکی ہے کنڈل پاسو حسین تیر چھکائے ایویں ہاتھ ودھائن خونی میں آئے جیویں پرنالے چپاڑی آندھے ایویں موت مل کے آدھے آقضا آلکا جدی آدھے نانے کو ایویں واج ملشا مرحبا دنیا دے غم میں نہ روے جرا بندہ بے خیال چ بیٹھے او دی اپنی قسمت اوکھے لفظاں تے آگیاں آزادہ رہو اتھائیں جلدہ ودہا ایک کمینے نیزہ مارے جرا پہلو اچھ لگے یہ جملے کون سمجھ سی یہ توجہ ہے تیرے مکتب دے عالم دین جنہ مقتل دے کتاب لکھی ہر شہید دی شہادت قاتل دنا اکبر دی شہادت دے قاتل دنا غازی دی شہادت دے قاتل دنا جدہ حسین دی شہادت لکھ بیٹھا ہے قاتل دنا لکھن لگا ہے قلم ڈھے گیا ہے آدھے اکبر دا بابا میں کہندہ لکھا مارن اللہ 4000 مریون اللہ کلہ حسین سیدہ دے شمر نہ لکھ مولا ضربات شمر مارین سن سے جرے سید بیٹھے آدھے سنان لکھائی نیزہ مارے اے سجیوں مڑیندہا غریب سجیوں مڑدہا اے کھبیوں مڑیندہا حسین کھبیوں مڑدہا اے کمین نیزے نو حرکت رہتی حسین تو زین چھٹی مایا درانا قسمت ہرا دی اپنی دو پترن بطول دے قسمت بطول دے اپنے ایک دے جنازے جتیر لگے بیا یو حسین ایک یو جیاں ویلا آیا نہ گھوڑے دی زین دہا نہ کربلا دی زمین دہا کرو سوال حسین کی دہا علماء فرمیدن تیرہ دیا نوکا دہا میں آدھا بطول تو بکیا چھٹ گیا اسی یا گھوڑے دی زین تو کربلا دی زمین دے آئے بس آخری جملے میں ممبر چھوڑا دعا کر چھڑائے کوئی تا بیٹھے ہو سو کربلا دے دوار جت لتھا ہے ات کٹھا نہیں جت کٹھا ہے ات دفن نہیں ملک العلماء فرمائیں دن وجہ کے ہے اٹھے وات جھان پوندا ہے وات اٹھے وات جھان پوندا ہے پیاس نہیں کمزوری نہیں او فرمائیں دن اٹھے کوئی تیر مارے جھان پوے
وت اٹھیا کوئی پتھر ماریا جھڑ پویا وت اٹھیا کوئی نیزہ ماریا جھڑ پویا جد آخری ویلے جھڑا حسین بے ہوش ہویا ہے شمیرا دے میں پتہ کر دینا دنیا تو ٹر گئی یا زندہ ہے آدھے کے کرے سجر سید بیٹھے ہو آدھے بو پیاری اس زینب دی چادر گھوڑا تزین رکھو واگا خیمہ دموڑا حال واگا مڑیا نین تلیہ تزور رضا آدھے حیاء کر حال مجیدہ آدھے میری بھیڑی دا کیڑا کسار آدھے ذرا دیئے دھین آخر جملہ بہو کے لفظات آگیاں قاتلان دے رہن تے والوین دے ان جرے سید بیٹھے ہو میں نے معاف کرائے تقدس امامت میں کوئی اجازت نہیں دینا میں کیوے پڑا تو آدھے ڈاڈے پردے غیبت جنا آکھے ہوئے نا اے جملے میں کدھئی نہ پڑا او فرمین دن جدہ شمر آیا ہے وشمرو جالسن اللہ صدر اتا بیٹھا ہے جت دھی سمدھی آئی اتا بیٹھے جت ماں چم دہائی اتا بیٹھے جت نبی چم دہا اس کمینے غریب دے والا جہاد پایا ہے ای کمینے تماچا مارا ہے کئی لے سجیاں مرندہ کئی لے کھویاں مرندہ میرے جملے نہیں علامہ سید فضل حسین نقوی مرحوم او فرمیندن اس غریب نو الٹا لٹایا ہے والائی چاہت باکے ای خنجر کٹھائے خنجر چلایا نہیں ضربہ مارنیا شروع کی دیا غریب دا سر تن تو جدا ہے اس والائی چاہت بایا ہے اتھائے جیت سجاد ستویا آدھے جاگ اے پیو دا سارے اے ماں دی چادر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ النبی وآلہ المعصومین جرے مرحومین دی ایک طولانی لسٹ موجود ہے دعا ہے خالق کائنات انہوں دیا قبرن دیا اپنی رحمتوں برکتوں دا نزول فرماوے امیر عباس اس مسجد ممبرگاہ دیوانی نظر عباس دیگر ڈیر سارے بانیان دینا لکھے ہوئے ان خالق کائنات انہوں کو رزق حلال وسیعتا فرماوے نیک کمت خرچ دی توفیق عطا فرماوے دعا ہے خالق کائنات سارے جوانان دیا جوانیاں محفوظ فرماوے اتحاد و وحدت پیار محبت شفقت عطا فرماوے اس مسجد دے پیش نماز عالم دین دے توفیقات خیر دے وچ خالق اضافہ فرماوے دعا ہے کہ کریم اللہ اس ممبر دے امن والے ہر فرد کو بالخصوص میں طالب علم کو ہمیشہ حق بیانی دی توفیق عطا فرماوے عزاداری سید و شہداء دے وچ اخلاص نصیب فرمائے ریاکاری تو محفوظ فرمائے لالچ حسد حرص تکبر جیسی موزی مرضاں تو خالق امانتہ فرمائے علماء اسلام مرجعیت عظمہ راہبر معظم قائد ملت جعفریہ و دیگر علماء کرام کو خالق صحت و سلامتی دے نال طول عمر عطا فرمائے حجت خدا دے ظہور دے وچ تعجیل فرمائے مومنین دے نیک دلی حوائج پورے فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ النبی وآلہ المعصومین اللہم صلی